الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وبارك لنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حضرات اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور سعادت دارین کے ٹمٹماتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق والدین کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بے ادبی سے بات نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کو اف بھی مت کہو اور انہیں نہ جھڑکو، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرو اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میرے ساتھ مجھ پر رحم کیا، اس طرح آج تم دونوں پر رحم فرما. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ بے ادبی کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو ستاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن والدین کی بدسلوکی اس سے مستثنا ہے. اگر کوئی اپنی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. دوسری مرتبہ پوچھا کہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. تو اسی طرح 3 مرتبہ پوچھا اور آپ علیہ السلام نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب چوتھی مرتبہ پوچھا پھر فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ. ایک ماں تھی، اس کے ایک بیٹا تھا.
وہ بیٹا اپنی ماں کی وجہ سے کئی مرتبہ شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں کی ایک ہی آنکھ تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میری ماں کے ساتھ مجھے کوئی دیکھے گا تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ میری ماں کے تو ایک ہی آنکھ ہے۔ اس کی ماں گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے ایک اسکول کے اندر باورچی کا کام کیا کرتی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ لڑکا بھی اس اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ماں باپ کو تو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ دوران تعلیم اس کی ماں کلاس کے اندر جاتی ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ تعلیم حاصل کر سکوں، اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ رہا ہے یا صرف کھیل کود رہا ہے۔ اس کی ماں جاتی ہے اور اس کا اساتذہ سے معلوم کرتی ہے کہ میرا بچہ لکھ پڑھ رہا ہے یا صرف کھیل کود کر رہا ہے۔ وہ بچہ اپنی والدہ سے چل رہا تھا، اپنی والدہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا اور اندر اس کو کوس رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں ایک آنکھ کی ہے، یہ میری کلاس میں کیوں آئی؟ جب دوسرے دن وہ لڑکا اسکول کے اندر جاتا ہے، ابھی تو بس کلاس کے اندر بیٹھتا ہی ہے تو اس کا ایک ساتھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کل ایک آنکھ والی جو ایک باورچن آئی تھی، کیا وہ تیری ماں تھی؟ اس نے کہا جی ہاں، اور میں یہ الفاظ سن کر اس طرح شرمندہ ہوا کہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا تو آج مجھے ذلت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جب دوسرے دن وہ لڑکا اپنے گھر جاتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے تو نے مجھے دوستوں کے سامنے تماشا بنا دیا ہے، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ارے ایک آنکھ والی ماں سے بہتر تھا کہ میری کوئی ماں ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں بیچاری اس کی گفتگو چپ چاپ سن رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور اس کو اپنی سخت کلامی پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی ماں کی وجہ سے ایک قسم کی گھٹن محسوس کر رہا تھا اور اسے اپنی ماں کے جذبات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے اندر ہی اندر یہ پلان بنا لیا تھا کہ جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا تو اپنی ماں سے دور چلا جاؤں گا تاکہ مجھے اس کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتی رہی، اس کے بارے میں فکر مند ہوتی رہی کہ میرا بچہ کس طرح پڑھے لکھے اور بڑا آدمی بن جائے۔ ایک دن یہ ہوا کہ سنگاپور کی یونیورسٹی میں اس بچے کا داخلہ ہو گیا۔ سنگاپور کی یونیورسٹی میں وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن آیا کہ سنگاپور کی یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر اپنے وطن کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو اسے معقول ملازمت مل گئی۔ اس نے ایک شاندار عالیشان مکان خریدا اور شادی کی اور وہی رہنے لگا۔ وہ بچہ اپنی زندگی سے بڑا مطمئن تھا، نہ اسے اپنی ماں کی یاد آئی، نہ اس نے اپنی ماں کو ملنے کے لیے بلایا۔ اس کے کئی بچے ہو چکے تھے، ان کے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہماری کوئی دادی بھی ہے، اور اس کی ماں نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میرا بچہ مجھ سے چلتا ہے، میرا بچہ مجھ سے کرتا ہے، اس لیے اس نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری ماں کو میرے بیوی بچے دیکھے ہی نہیں، کیونکہ اس کے تو ایک ہی آنکھ ہے، آخر وہ تو ماں تھی، کب تک بیٹے کی جدائی کی برداشت کرتی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کا گھر پوچھ کر اس کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں اس کے بچے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ وہ لڑکا باہر نکلتا ہے اور اپنی ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیتا ہے آخر تو نے میرے گھر آنے کی جرأت کیسے کی؟ جا یہاں سے چلی جا اور آئندہ بعد یہاں پر آنا مت۔ وہ اس کی ماں کہتی ہے، بڑے پرسکون میں جواب دیتی ہے کہ بیٹا معاف کرنا، شاید میں راستہ بھول گئی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ اسی اسکول کی جانب سے، جس اسکول کے اندر اس کی ماں باورچی کا کام کیا کر رہی تھی، اسی اسکول کے اندر اس کو میٹنگ میں شامل ہونے کی دعوت ملی۔ تو وہ لڑکا میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے گیا اور اپنی بیوی سے بہانہ بنا دیا کہ آج میں میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اسکول کی میٹنگ ختم ہوئی، وہ بچہ اپنے گھر کی طرف گیا، یعنی اپنی ماں کے گھر کی طرف گیا۔ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ چل میں آج اپنی والدہ سے مل لیتا ہوں، بہت دن ہو چکے ہیں، چل میں آج اپنی والدہ سے مل لیتا ہوں۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف ایسے ہی جا رہا تھا۔ جب اپنے گھر کے پاس گیا اور اپنے گھر کو بند دیکھا کہ اس میں تو تالا لگا ہوا ہے، تو پڑوسیوں سے معلوم کیا، پڑوسیوں نے بتایا کہ تیری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر بھی اس کو کوئی صدمہ نہیں ہوا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں بہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ
اپنی ماں کی وجہ سے شرمندہ ہو رہا تھا، اس کے پڑوسیوں نے اس کو ایک چٹھی دی کہ لے، جب تیری ماں کا انتقال ہوا تھا اس نے یہ چٹھی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا اس کو یہ دے دینا۔ اس لڑکے نے وہ چٹھی کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا، بیٹے میں نے تجھ سے کئی دفعہ ملنے کی کوشش کی، میری بہت بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا پڑھے لکھے اور بڑا آدمی بن جائے۔ آج جب تو بڑا آدمی بن گیا اور تجھے اللہ نے اتنا نواز دیا تو آج تو اس طرح بن گیا، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا جب میں تیرے گھر بن بلائے چلی گئی اور تیرے پیارے بچے مجھ سے ڈر گئے۔ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ مجھے اس کے گھر پہ بن بلائے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہاں، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج تو اسکول کے اندر میٹنگ میں آنے والا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں تجھ سے ملوں، میں تجھ سے باتیں کروں، میں تجھے دیکھوں، لیکن فوراً میرے دل کے اندر یہ بات آئی، نہیں، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری وجہ سے تو کئی مرتبہ شرمندہ ہو چکا ہے اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں بستر سے کھڑی ہو سکوں۔ میں اتنا بیمار ہو چکی تھی کہ میں بستر سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ میرے گھر پہ کوئی ایسا بندہ تھا جو مجھے اپنے بستر سے کھڑا کرے۔ ہاں، آج میں تجھے یہ بات بھی بتا دیتی ہوں کہ بچپن کے اندر تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تیری ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، بہت صدمہ ہو رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے ڈاکٹروں سے بات کی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں تیرے لیے ایک آنکھ خرید سکوں۔ بالآخر میں نے ڈاکٹروں سے بات کی کہ کچھ کیجئے، آپ بھی کچھ کیجئے۔ ڈاکٹروں نے یہ کیا کہ میری آنکھ کو لیا اور تیرے اندر میری آنکھ کو ڈال دیا۔ جب تیرا آپریشن کامیاب ہو گیا مجھے بہت خوشی ہوئی، میں مارے خوشی کے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ لیکن مجھے خوشی کیوں ہوئی؟ مجھے خوشی اس وجہ سے ہوئی، چلو میری آنکھ نہیں رہی تو کیا ہوا، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اسے اپنی آنکھ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میری آدھی زندگی تو کٹ گئی، یہ بھی کٹ جائے گی، لیکن میرا بیٹا تو دنیا کو دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ کتنی بھی نافرمانی کر لو، لیکن والدین اتنے شفیق ہوتے ہیں، اتنے مہربان ہوتے ہیں، وہ پھر بھی اپنے بچے کے ساتھ اچھائی سلوک کرتے ہیں۔ آج جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، خدا پاک کی قسم، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ والدین جب زندہ رہتے ہیں تو والدین کی خوب نافرمانی کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، انہیں کھانا تک نہیں دیتے ہیں، اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر واویلا مچاتے ہیں کہ یہ ایسے تھے۔ ارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے سے پہلے قدر کرو، مرنے کے بعد کچھ فائدہ نہیں۔ صرف ایک چیز ہی ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو دنیا کے اندر اس کا اجر دے دیں گے۔ والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ پھر بھی بدسلوکی کا کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تیرے والدین تجھے شرک پر محسوس کریں، شرک پر مجبور کریں، اگر تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کریں کہ تو اس پروردگار کے ساتھ شرک کر، صرف اس بات کو تیرے والدین کی اس بات کو مت مان، کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ معروفا، ان کے ساتھ بدسلوکی کا حکم نہیں دیا کہ اگر تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کرے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کر، کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھائی برتاؤ کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان کی بات مان، ان کی پیروی کر، ان کے ساتھ بدسلوکی مت کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی حال کے اندر والدین کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔